بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کے آغاز میں کہ ہم سب تاریخ کے ایک بڑے ڈیسائسو موڑ پہ کھڑے ہیں، ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جیسے ہمارے بہت پیارے عزیز منظور صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہمارے پیچھے ایک بہت بڑی احساس ذمہ داری جو ہم سب کو ایک لحاظ سے کام کی طرف انسپائر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ دو بڑے چیلنجز ہیں جو اس وقت مذہب کو درپیش ہیں، اور الحمدللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں چیلنجز میں ہمارے جو افکار ہیں، ہماری جو اپروچ ہے، وہ فیصلہ کن جگہ پہ مسئلے کا حل کر دیتی ہے۔ ایک جو چیلنج ہمیں درپیش ہے وہ لادینیت سے ہے، یا جو اس کو آپ ایتھیزم کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا یعنی یہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ چیلنج ہے جو مذہب سے باہر کھڑا ہوا ہے اور مذہب اور لا مذہب کے درمیان ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ودن مذہب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب کو جس انداز سے ہمارے ہاں پیش کیا گیا ہے پچھلے کافی عرصے سے، اس کے نتیجے میں مذہب کے جو علمبردار ہیں وہ خود بھی بعض دفعہ اگر آپ ان سے بات کریں تو اندر سے مطمئن نہیں ہوتے کہ وہ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کے ان کے جو مخاطبین ہیں، خواہ وہ ینگسٹرز ہوں، خواہ وہ انٹلیکچوئلز ہوں، خواہ وہ لوگ ہوں کہ جو مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس درجے میں بیزار ہیں اس مذہب کی تعبیر سے کہ اگر آپ ان کے سامنے مذہب کا نام لیں تو وہ اس محفل میں نہیں آئیں گے، ان کو پتہ لگے کہ فلاں موضوع پہ گفتگو ہونی ہے۔ تو یہ اتنے دو بڑے چیلنجز ہیں، یعنی ایک طرف یہ کہ آپ مذہب اور غیر مذہب سے جو ایک آپ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ خود مذہب کے اندر رہ کے جو ہمیں مسائل درپیش ہیں کہ ہم مذہب ہی کو اپنے عام لوگوں سے منوا نہیں سکتے، یا خاص طور سے اپنی نئی نسل کو اس تک پیش نہیں کر سکتے۔ تو جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جس ڈیسائسو موڑ پہ ہم کھڑے ہیں، جس فیصلہ کن موڑ پہ ہم کھڑے ہیں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی ابرام کی جگہ پہ میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن ایک بہت ہی ہمبل جگہ پہ اس فکر سے وابستہ رہتے ہوئے بات ضرور کرتا ہوں کہ، اور میرے خیال ہے آپ شاید اس سینٹیمنٹ کو شیئر بھی کریں، کہ ہمارے پاس جو اس وقت کنٹینٹ اویلیبل ہے وہ اس درجے کا ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح پریزنٹ کریں، اور جیسے کہ منظور نے بار بار کہا کہ آپ لوگ اس ادراک میں کھڑے ہیں، ہماری جو مجلس ہے اس ادراک میں کھڑی ہے کہ وہ اٹ ہیز انہیریٹڈ آل دس ان اے ویری ڈیسائسو مومنٹ آف ٹائم، کہ جب دنیا جو ہے وہ متوجہ بھی ہے، اور اس دنیا کو ہم اس پیغام کے سے آشنا بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جن کو ہم نے مسلمانوں کی کتاب بنا لیا، اس کو ہم انسانیتی کتاب کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک اتنا بڑا مرحلہ ہے کہ اگر ہم اس کا ادراک کریں اور یہ سوچیں کہ ہم ظاہر ہے کہ استاذ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، ان کی موجودگی میں ہم جس حد تک بھی اس کام میں پینیٹریشن کر سکتے ہیں، اس کا اگر موقع اور اس کی جو موضوع ہونے کی اگر کوئی جگہ ہے، سب سے زیادہ اہم اور موزوں جگہ ہے تو وہ US ہی ہے۔ یعنی US میں رہ کے آپ سمجھ لیں کہ جو دنیا کا ایک لحاظ سے انٹیلیجنسیا کو آپ مخاطب کرتے ہیں، اور جو یہاں کی جو برین ہے اس سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، تو یہ وہ اگر ہم اس کو ادراک کر لیں تو ہمارا پھر ایک وہ جو انسپریشن پیدا ہوتی ہے کہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پھر یہ سب کام چھوڑ چھاڑ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا ضروریات ہیں اس فکر کی جو ہمیں پوری کرنی ضروری ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم ضرورت مجھے نظر آتی ہے، اور جس رول کو پھر میں نے اپنے لیے منتخب کیا پچھلے کئی سال سے، وہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں اس فکر کا جو ابلاغ ہے وہ ہر سطح پہ بہت ضروری ہے۔ یعنی اس کو جیسے دیکھیے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اردو زبان میں ہم بہت ہیوی کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں الحمدللہ، اور بہت وقی کنٹینٹ ہے، بہت امپیکٹفل ہے۔ تو انگریزی زبان میں چونکہ اس وقت وہ اس کی حیثیت ایک بین الاقوامی زبان کی ہو گئی بھی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم سارا کے سارا کنٹینٹ وہ ریٹن فارم میں بھی اور اورل فارم میں بھی اس کو ہم پریزنٹ کریں مختلف لیولز پہ، چاہے وہ بچوں کا لیول ہو، چاہے وہ ایڈلٹس کا لیول ہو، چاہے وہ خواتین سے متعلق چیزیں ہوں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو میں نے آج سے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں استاذ کے پاس آیا آج سے کئی سال پہلے، تو انہوں نے ہی سجیسٹ کیا کہ آپ ایک رسالہ شروع کریں اور اس کام کو آہستہ آہستہ انگریزی میں منتقل کریں۔ تو میں نے وہ کام کا آغاز کیا، تو ریٹن کنٹینٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ کوشش کی کہ جتنا کچھ استاذ کے قلم سے نکلا ہوا ہے وہ میکسیمم انگریزی میں آ جائے۔ تو اب میزان آپ کے سامنے انگریزی میں ہے، البیان پوری انگریزی میں چھپ رہی ہے آج کل، میرے خیال ہے اگلے ہفتے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ چھپ کے آ جائے گی۔ تدبر قرآن کی 2 جلدیں رہ گئی ہیں، تو وہ بھی انگریزی میں منتقل ہو گئی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ابھی حسن نے بھی کہا کہ ایک جو ہماری ضرورت ہے انسان کی، وہ صرف ٹھونٹ علم کی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان کی جو ایک کردار سازی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے اس وقت جدید دنیا میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے
وہ ہے لائف کوچنگ کی. اس کو ہم مینٹرنگ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ کسی طریقے سے ہم انسان کا جو اصل مسئلہ ہے, جو وہ اس اکیلے پن کا شکار رہتا ہے, جس کے اندر وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے, جس کے اندر اس کو جب مصیبت آتی ہے تو خدا تو یاد آتا ہے, لیکن جیسی مصیبت چلی جاتی ہے وہ پھر خدا کو بھول جاتا ہے. تو وہ کیسے اپنی زندگی کو اس طرح سے استوار کرے کہ علم کے ساتھ ساتھ ہماری جو زندگی کا جو امپیکٹ ہے وہ اس درجے میں بھی ہو کہ ہم اپنی جو لائف کے جو وسیسیٹیوڈز ہیں, لائف کی جو اتار چڑھاؤ ہیں, اس میں ہم اپنے آپ کو گزار سکیں. تو یہ بھی کوشش کی میں نے بھی اور کچھ اور ساتھیوں نے, کہ ہم اس طرح سے جو ہمارا آڈینس ہم سے متعلق ہوتا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ انگریزی زبان میں جو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کریں, اور چنانچہ اس کے نتیجے میں انگریزی زبان میں میزان کی تدریس شروع کی گئی ہے, البیان کی تدریس شروع کی گئی ہے. اسی طرح سے بائبل کو اور حدیث کو بھی موضوع بنایا گیا ہے, کیونکہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, اور خاص طور سے مغربی معاشرے میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ دوسرے اسکرپچرز کو اگنور نہیں کر سکتے. تو بائبل اسٹڈی سرکل کے نام سے میں نے کچھ کام شروع کیا ہوا ہے, تو اس میں بائبل کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور یہ روشناس کرایا جاتا ہے جو ہماری اساس ہے کہ ہم اصل میں ایک مذہب کے علمبردار ہیں. یعنی حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو فرقے ایک مذہب کے ہیں, نہ کہ یہ مختلف مذہب ہیں یا مختلف مذاہب ہیں. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, خاص طور سے یو ایس کی طرح کی سوسائٹی, وہاں میں ہم یہ جو کلچرل ایک بودھ پیدا ہو گیا اس کو بھی دور کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیگریشن ہم پیدا کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہم انسانیت کو اپنا مخاطب بنا کے اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں, اس پر بھی ہم توجہ دیں. تو یہ تیسری چیز ہے کہ جو ایک ڈائمنشن کے طور پہ ایڈ کی گئی ہے. میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا, ویسے ہی مجھے ابھی خیال آیا کہ شاید اس سے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جو امپیکٹ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جو میجریبل نہیں ہوتا, یعنی یہ بات کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو پھر کیا اس کا اثرات ہو رہے ہیں. تو یعنی کاؤنٹیبلی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی ڈیٹا دیکھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی ہٹس ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو پرسنل لیول پہ کئی اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے باعث لوگ جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, یا ان کے اندر دین کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے, یا ان کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی ہمیں ایک متنبع شخص کی زندگی گزارنی ہے, تو وہ ایک بہت سینس آف فلفلمنٹ کا باعث بنتی ہے. تو اس میں ایک دو جو مجھے واقعات ابھی اس سال رونما ہوئے, میں چاہتا ہوں ان سے وہ آپ سے شیئر کروں, تاکہ اس سے بعض دفعہ انسان کو ایک مہمیز ملتی ہے. یہ پچھلے ایک سال میں مجھے 2 دفعہ یا 3 دفعہ دبئی یا امارات جانے کا موقع ملا, اور 2 دفعہ UK جانے کا موقع ملا. تو امارات میں جا کے ابھی وہ چیز مٹیریلائز تو نہیں ہوئی, لیکن وہ ایک پروسیس میں ہے. انڈین ایکٹر ہیں شاہ رخ خان, میرے خیال آپ سب واقف ہوں گے. تو ان کی جو بیوی کی جو بہن ہے وہ ہندو ہیں اور وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں, اور اسلام کو بہت سیریسلی اسٹڈی کر رہی ہیں. تو اتفاق سے جو میرے ہوسٹ تھے جہاں میں ٹھہرا تھا, ان کی جو وائف ہیں اور جو دبئی کے جو شیخ ہیں, شیخ محمد شاید ان کا نام ہے, ان کے بیٹے, وہ جو شاہ رخ خان کی جو سالی جو ہیں, وہ ان کی آپس میں وہ تھی. تو اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بیسکلی صوفیزم سے متاثر تھیں, اور وہ ان کا خیال تھا کہ وہ صوفیزم کو اسٹڈی کریں گی. لیکن انہوں نے, یہ جو میرے دوست کی وائف ہیں, انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہماری اپروچ کو. تو وہ ملنا چاہ رہی تھیں کہ ہم اس میں جو سوالات میرے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ میرے لاسٹ ٹور کی بات ہے. تو یہ اب نیکسٹ میں ہمارا یہ شاید طے ہو رہا ہے کہ وہ مارچ میں یا کوئی اور ٹائم وہ رکھیں گے اور اس چیز کو وہ آگے بڑھائیں گے. تو میں مطلب ایسے ہی اس لیے شیئر کر رہا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اقبال نے کہا نا کہ دولت ہست کے یابی سر راہ گاہے, کہ بعض دفعہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے بیج کہاں بویا, اس کا امپیکٹ کہاں اس کا حاصل ہو سکتا ہے. اور دوسرا مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جو ہالی ووڈ میں ایک پروڈیوسر ہیں, جیمی سیویلس شاید ان کا نام ہے, آپ کو شاید یاد ہوگا. تو انہوں نے ایک قرآن پہ ڈاکیومنٹری بنائی ہے. وہ خود تو وہ شاید میکسیکن ہیں اور تھوڑے امریکن بھی ہیں, لیکن ہی وانٹس کہ مطلب اسلام کو کلوزلی اسٹڈی کریں. تو اس میں انہوں نے ایک پورشن میں پوری ہماری فکر کو جگہ دی ہے, جس میں جب کیلیفورنیا لاسٹ ایئر گیا تو انہوں نے ایک جو ڈاکیومنٹری وہ بنا رہے تھے, اس میں انہوں نے قرآن مجید سے متعلق جتنا بھی حصہ تھا اس کے مختلف پورشنز ہیں, وہ سارے کا سارا تقریباً وہ ہے جو ہمارا سمجھ لیں کہ اپروچ ہے. پھر یہ کہ ابھی جب میں UK گیا تو وہاں پہ جو آکسفورڈ سوسائٹی ہے اسٹوڈنٹ باڈی کی, ان سے بات چیت چل رہی ہے. تو انہوں نے ابھی شاید وہ بھی مارچ اپریل میں ایک پروگرام رکھ رہے ہیں جو آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین والے, جس میں
یہ جو کرٹیکل تھنکنگ اور کاؤنٹر نیریٹو کے بارے میں شاید وہ کوئی گفتگو ہو. تو میں صرف یہ بکری ہوئی بات کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پرسنل لیول پہ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کب میٹیریلائز کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ وہ جو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو ٹینجیبل رزلٹ نہیں ملتا, تو اس کے بجائے ہمیں اصل میں اپنا کام کرنا چاہیے, کیونکہ خدا کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا اگر کوئی ونڈ فال گین آ جاتی ہے تو ایٹ ٹائمز اٹ از ناٹ پلانڈ, یو جسٹ ڈوئنگ یور ورک. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے کام کو پہ توجہ رکھیں, اور اس کام کے نتیجے میں اگر کوئی امپیکٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے, لیکن اگر نہیں ہوتا تو اپنے کام کو ہمیں کبھی بھی کم نہیں کرنا چاہیے. لیکن الحمدللہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ جو کام کے اندر کیپیسٹی ہے, جو اس کا امپیکٹ ہے, دیٹ از ایکسیپشنل. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو آئندہ 1 سال ہے یا چند سال ہیں, اس میں 2 بڑی چیزیں ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹارگٹ کرنی, جو کہ میں جیسے عرض کیا نا کہ میرا تعلق اس سے ہے کہ ہم انگریزی زبان میں جو بھی امپیکٹ پیدا کر سکتے ہیں اس کو آگے بڑھائیں. تو غیر مسلموں کے ساتھ اور نیو مسلمس کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں زیب آپ, تو میرا ان کے ساتھ ایک چل رہا ہے پروجیکٹ چل رہا ہے کہ جس میں ہم ان 2 جو آپ کہہ لیں کیٹیگریز ہیں ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر کے جو ہماری اپنی سوچ ہے ان تک پہنچانے کے جو مختلف پلیٹ فارمز US میں بنے ہوئے ہیں, آلریڈی بنے ہوئے ہیں, جو کانورٹس کے بنے ہوئے ہیں, آلریڈی بنے ہوئے ہیں, جو نیو ہیں, جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی کانورٹ نہیں ہوئے لیکن دے آر اسٹینڈنگ آن دی ایج, اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے اپنے لوگوں کے اندر چاہتے یہ ہیں کہ آپ سے متعارف کروائیں. تو ان سے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ ہو, کیونکہ اس وقت کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. یعنی ہمارا جو اردو دان طبقہ ہے, کسی کو ڈیمین کرنا کا مقصد نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپیٹریٹ اردو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بہت زیادہ ہے. تو یہ بات کہ جو 2nd جنریشن یہاں پہ لوگ ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, جو انگریزی سے ہی واقف ہیں, ان سے جو ینگسٹرس ہیں, اور دوسرا جو کانورٹس ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ پیدا کریں. تو یہ دوسرا محاذ ہے, اور جو ایک بہت بڑا محاذ ہے. امریکہ میں اس وقت 40 کروڑ لوگ ہیں, تو ان 40 کروڑ لوگوں میں سے ظاہر ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کانورٹس بھی ہیں اور جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, اسلام, اور خاص طور سے 9/11 کے بعد جو ایک مہمیز ملی تھی. اب یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے اسرائیل کا اور فلسطین کا, اس نے اس کو پھر سے تازہ کر دیا, اور ایک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیاس میں پھر سے مبتلا ہو گئے ہیں. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس فیصلہ کن موڑ کا ہم نے اللہ کا شکر ہے ادراک کیا ہوا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور فوکسڈ رکھیں, اپنے آپ کو اور مرتکز رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے یہ بہت بھاری ہے. اس کی پرسش بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں جو موقع ملا ہے کہیں اس کو ضائع نہ کریں. اور اس کے لیے جیسے منظور صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کی جو میٹیکولس پلاننگ ہے, جو ہر چیز کو وسائل کا جو ایک روپیہ ہے, ایک ڈالر ہے, وہ اتنا زیادہ افیکٹولی ہم اس کو استعمال کریں کہ یہ جو ہمارے سامنے آبجیکٹیو ہے اٹ شوڈ بی فلفلڈ ان دا بیسٹ پاسبل وے. تو یہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, اور ان جذبات کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا کہ خداوند تعالیٰ نے جس طرح سے اس ٹیم کو اکٹھا کیا اور جس طرح سے ہمارے لوگوں کو ملایا, یہ دعا ہے کہ یہ جاری رہے یہ معاملہ, اور یہ بھی دعا ہے کہ ہم آئندہ جو امپیکٹ پروڈیوس کریں اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کوئی کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایروگنس نہ پیدا کرے, کبھی بھی ہمارے اندر جو علم کے ساتھ محبت ہے وہ کبھی اس جگہ پہ ہمیں نہ لے جائے کہ ہم ابراہیم کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. اس لیے کہ بعض دفعہ سکسیس جو ہوتی ہے وہ انسان کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے. تو ہمیں اس چیز کا بہت رعایت رکھنی ہے کہ انسان کے اندر جو ہیوملٹی ہے, وہ جو اس کی اپنی عاجزی ہے, وہ کبھی بھی اس سے کبھی بھی اپنے آپ کو دستبردار نہ کرے, کیونکہ وہی اصل میں علم کی بھی معراج ہے, وہی عاجزی اور اخلاق کی بھی معراج ہے. بہت شکریہ.